بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حسد کے حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ حسد کو شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز رکھا گیا ہے اور قرآن و سنت کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں کہ حسد کی کتنی قسمیں ہیں اور حسد کس کو کہا جاتا ہے۔ حسد کی دو قسمیں ہیں، مذموم اور محمود۔ حسد مذموم یہ ہے کہ بندہ کسی بھائی اپنے کی نعمت کو دیکھے اور پھر تمنا یہ کرے کہ جو رب تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، خیر اور برکت عطا فرمائی ہے، کاش کہ یہ اس سے زائل ہو جائے۔ ایسا جو حسد ہے اس کو شریعت نے مذموم رکھا ہے اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ کے ارشاد ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جس کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا وہ لوگوں سے اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے حسد کی، وہ حسد ہے محمود، یعنی بمعنی رشک کرنا۔ اس کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی نعمت یا برکت کو دیکھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ کاش کہ یہ اس سے زائل ہو جائے، بلکہ خیال یہ پیدا ہو، آرزو اور تمنا یہ ہو کہ جس طرح رب تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ اپنے خاص کرم سے مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما دے۔ تو اس قسم کو شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس کا مفہوم یوں ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور رغبت کرنے والوں کو اسی یعنی نیک جنتی لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ اور یہ تو ہوگی حسد کی دو قسمیں، ان میں سے ایک محمود ہے اور ایک مذموم ہے، جس کی مذمت شریعت مطہرہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دوسرا جو محمود ہے بمعنی رشک ہے، اس کی رب تعالیٰ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑائی بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حسد مذموم ہے، اس کے متعلق آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی اور سوکھی گھاس کو جلا دیتی ہے۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ مومن حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں دراصل ختم ہوتی ہیں، اس کی نیکیاں جو ہیں ان کے یہ حسد جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حسد کرنا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور دوسری روایت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کے اندر آپ نے اس حسد کی مذمت بیان کی ہے اور اپنی امت کو بیدار کیا ہے کہ اس لعنت سے بچا جائے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل کے اندر ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مومن بھی ہو اور حسد بھی کرتا ہو تو یہ دونوں چیزیں بندے کے دل کے اندر اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسد کرنا یہ کتنا بڑا برا فعل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جو حسد محمود ہے یعنی بمعنی رشک کرنا، اس کو بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بیان کیا ہے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ بندہ مومن اس کو اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو شخصوں پر حسد یعنی رشک کرنا یہ جائز ہے۔ ان سے پہلا جو ہے
وہ شخص ہے جس کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی دولت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو، تو بندہ مومن اس بات کی تمنا کرے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ مجھے بھی یہ دولت عطا فرمائے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی تلاوت کروں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہو، تو فرمایا کہ بندہ مومن کو اس بات پر حسد یعنی رشک کرنا چاہیے اور آرزو کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ مجھے بھی اتنا رزق عطا فرمائے اور میں اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دن اور رات کو خرچ کرتا رہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک حسد وہ ہے جو مذموم ہے، جس کو کرنے والا جو ہے وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسرا حسد بمعنی محمود بمعنی رشک یعنی کہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا کہ یا رب العالمین جس طرح تو نے میرے بھائی کو خیر و برکت عطا فرمائی ہے، اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا رب العالمین مجھ کو بھی ایسی نعمتیں عطا فرما تاکہ ان کی نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔